پلیز سر اپنا ٹاپک جو ہے اس کو ایکسپلین کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حکیم مزمل علی خان ہے. میرا دعا خانہ محمد دعا خانہ کے نام سے رجسٹرڈ ہے. تو آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ مقد کی کچھ بیماریاں ہیں جن میں قبض، کانسٹیپیشن، بواسیر اور فیسچولا وغیرہ اس بیماریوں کے متعلق میں آج ڈسکس کروں گا. تو سب سے پہلے میں جس مقد کی بیماری کی طرف میں ڈسکس کروں گا وہ ہے کانسٹیپیشن. اس مرض میں جو ہے پخانہ جو قدرتی طور پر نہیں آتا یا رفع حاجت کے وقت زیادہ دیر لگتی ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ کبھی بلغم کی زیادتی، کبھی دیر ہضم غذاؤں کا بکثرت استعمال سے جو آنتڑیوں ہیں ان میں خشکی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، اور فضلات کو باہر نکالنے کی ان میں جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس میں بتدریج کمی آ جاتی ہے. تو اس میں زیادہ تر ایسے پیشنٹ جو ہے وہ ترش چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. خون کی کمی، جگر اور اعصاب کی کمزوری، موٹاپا، اور بعض اوقات جو صحیح اس بیماری کی مرض ہے وہ پانی کم پینا. جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کو یہ قبض کا جو ہے وہ مرض اکثر لاحق ہو جاتا ہے. علامات اس کی یہ ہیں کہ پخانے کے وقت دیر لگتی ہے، حواس جو ہے وہ اکثر کند رہتے ہیں اور سر میں درد رہتا ہے، جسم کی رنگت جو ہے وہ زرد ہوتی ہے. تو یہ جو مرض ہے یہ دو قسم کا ہے. ایک عارضی ہے. عارضی قبض تو کچھ ثقیل چیزیں کھانے کی وجہ سے خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن جو دائمی قبض ہے اس کا علاج کرانا بہت ضروری ہے. اگر ایلوپیتھی علاج کی طرف آئیں تو دائمی قبض کا جو وہ ادویات دیتے ہیں جس میں اس میں فروٹ سالٹ وغیرہ ہو گیا، یا ایسی پلز ہوگی یا ایسے میڈیسن ہوگی جن کا مسلسل استعمال کرنے سے ان کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ نمکیات کا زیادہ استعمال کرنے سے ہماری انتڑیوں میں خشکی جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے اور انتڑیاں زیادہ خشکی کا شکار ہو جاتی ہیں. اور بعض اوقات جو لیکوڈ پیرافین آئل ہے یہ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ بھی جدید جو تحقیقات ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ لیکوڈ پیرافین آئل کا زیادہ استعمال یہ بھی نقصان دہ، کیونکہ یہ انسانی جسم میں وٹامنز کی طاقت میں رکاوٹ ڈالتی ہیں. بعض دفعہ بعض لوگوں میں جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ان چیزوں کے سائیڈ افیکٹس اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ مستقل جو ہے قبض کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جو اس میں طب یونانی میں ہے اس کا بڑا ہی مفید اور اعلیٰ ترین علاج موجود ہے. تو اس میں یہ کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو موٹے اور ان چنے آٹے کی جو روٹی ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے. تو جن کو قبض زیادہ ہو دودھ، گھی، تازہ اور خشک پھل کا بہت زیادہ استعمال کریں، اور انگور وغیرہ، امرود، سنترا، انجیر، آلو بخارا یہ بہت زیادہ مفید ہے. پانی کی ان کو زیادتی کرنی چاہیے، پانی زیادہ پینا چاہیے. اور شلجم، سرسوں اور پالک اور یہ جو تازہ لیموں کا رس ہے یہ 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ملا کر تقریباً 4-5 بجے پی لیں تو یہ قبض کی جو شکایت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ورزش زیادہ کرنی چاہیے، اور اگر پھر بھی کوئی کام تدبیر نہ آئے تو اسب گول کا چھلکا 1 تولہ سے روزانہ دودھ کے ساتھ لینے سے اس سے کافی زیادہ افاقہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہربل کی سب سے اچھی اس میں ہے وہ روغن بادام ہے. روغن بادام، عطری فل زمانی، اور یہ اس کا استعمال کرنا دودھ کے ہمراہ بہت ہی زیادہ مفید ہے. اچھا، اگر قبض شدت کی ہو اور تو اس سے پھر انیمیا کرایا جاتا ہے، تو یہ بھی اس سے بھی جب سدے وغیرہ کھل کے آ جاتے ہیں تو مریض کو افاقہ ہو جاتا ہے. تو یہ مقد کی جو دوسری بڑی اہم بیماری ہے اس کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ ہے بواسیر. سوری، بواسیر جو ہے یہ میں اس کے بارے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہمارے خون میں سوداوی مادوں کا بہت زیادہ انجماد ہو جاتا ہے، یہ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس کا سبب جو ہے بواسیر بنتی ہے. تو بواسیر جو ہے اس میں
اس کا یہ ہے کہ اس کے جو مقد کے منہ کے اوپر موقع یا مسے وغیرہ بن جاتے ہیں اور ان سے خون رستا رہتا ہے. اور اس کا سبب جس طرح میں نے بتایا کہ گرم دوائیاں یا گرم غذاؤں کا استعمال کرنا، سرخ مرچ کا بہت زیادہ استعمال کرنا، مسالے دار چیزیں زیادہ کھانا، اور فاسٹ فوڈ وغیرہ، اور ہوٹلنگ زیادہ کرنا، گوشت خوری کی زیادتی بھی جو ہے صداع کی زیادتی کا سبب بن کے جو ہے صفرا کی زیادتی، صداع کی زیادتی سے یہ مرض بواسیر جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے. زیادہ تر مسور اور بینگن وغیرہ کے کثرت استعمال سے بھی خون میں جو ہے وہ سداوی اور سزاوی مادے پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے یہ مرض لاحق ہو جاتی ہے. سوری. اس کے علاوہ جو ہمارے اس میں بواسیر میں ہے، بواسیر کی آگے ایک اور قسمیں ہیں کہ بعض اوقات اس میں ایک اینل فشر پخانے والی جگہ پہ کٹ سا ہو جاتا ہے. یہ کٹ جو ہے اس سے بعض اوقات پخانا کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے. یہ بھی ایک علامت ہے بواسیر کی. اچھا، ایک علامت جو ہے کہ اگر خون پخانے کے رستے اندر سے آ رہا ہے تو وہ زیادہ گہری چنتا کی بات ہے، کیونکہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑی آنت کے مسائل یا بڑی آنت کے انفیکشن کی وجہ سے وہ جو خون آتا ہے اس میں پرابلم زیادہ کریٹ ہو جاتی ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہے. لیکن جو خون مسوں سے آ رہا ہے، موقعوں سے آ رہا ہے، پکانے والی جگہ سے آ رہا ہے، وہ بواسیر ہے. اس کا علاج جو ہے اور طریقے سے کیا جاتا ہے. اب جو اس کی علامات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اندرونی مسوں سے جو خون خارج ہوتا ہے وہ جو ہے اس کو واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیرونی جو مسوں سے ہے وہ خون کا اخراج ہو رہا ہے. اور بعض اوقات خون جو ہے وہ قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ ان مسوں سے خون خارج ہوتا ہے، اور بعض اوقات مریض جو ہے بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، مریض کمزور ہو جاتا ہے، اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. تو اس کا جو جب ہم علاج کریں گے تو سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ یہ بواسیر کی یعنی کون سی قسم ہے، اینل فشر ہے یا بواسیر ہے، خونی ہے یا بادی ہے. آگے بواسیر بھی دو قسم کی ہے، ایک بادی بواسیر، ایک خونی بواسیر. خونی بواسیر میں جس طرح میں نے بتایا کہ اس سے مسے ہوتے ہیں اور خون آتا ہے، اور بادی بواسیر میں پکانے والی جگہ پہ خارش شدید ہوتی ہے، اور یہ خارش ہونے سے مریض جو ہے بہت زیادہ دقت اور تکلیف محسوس کرتا ہے. تو شروع میں اگر بواسیر ہو تو اس کا علاج جو ہے وہ قبض والی میڈیسن سے ہی کرنا چاہیے. جس طرح میں نے بتایا کہ تازہ پھل بکثرت کھانے چاہیے، گرم چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور قبض کے لیے اسبگول کا چھلکا استعمال کرنا چاہیے. اور خونی بواسیر میں جو کمزوری آ جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے دودھ کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اور ایک جو میں روغن بناتا ہوں ان کو یعنی گرانے کے لیے، بواسیر کے موقعوں کو گرانے کے لیے، وہ روغن کے متعلق میں آپ کو بتلاتا ہوں. تو دوائیں جو بواسیر ہے وہ اس میں رسونت جو ہے ایک ماشا کی گولی بنا کر کھانے سے یہ بہت زیادہ افاقہ دیتا ہے. اس کے علاوہ جو ککر کی چھال ہے، ککر کی چھال 6 ماشا دہی کے ساتھ استعمال کرنا از حد مفید ہے بواسیر میں. تو اس کے علاوہ اگر میں اس کا جو یعنی علاج کی طرف آؤں تو بواسیر خونی اور بادی کا جو علاج ہے اس میں اسبگول کا چھلکا، تخم ریحان اور اسو تارا میرا، یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ افیکٹیبل ہے. اور اس کا جو پرہیز ہے کہ بواسیر کے مریضوں کو مسالے دار غذائیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، بادی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور زیادہ تر ان کو لیکوڈ چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اب جو میں آتا ہوں اہم ٹاپک کی طرف جس کی وجہ سے میں زیادہ جو میں زور دے رہا ہوں وہ ہے فیسچولا. آج کل جو بہت ہی یہ عام ہو گئی ہے بیماری، اس کو بگندر بھی کہتے ہیں اور اس کو جو ہے ناسور بھی کہتے ہیں. ناسور ویسے اور چیز ہے، فیسچولا اور چیز ہے، لیکن یہ تقریباً ایک دوسری قسمیں ہیں اس کی، یعنی آپس میں بہن بھائی سمجھ لیں. تو فیسچولا جو ہوتا ہے یہ پکانے والی جگہ کے اندر کی طرف جو ہے ایک جو آنت ہے اس کا ابھر جانا ہوتا ہے، اور جو ناسور ہے یہ پکانے والی جگہ کے بالکل ساتھ ایک پیپ سے بھرا ہوا پھوڑا نما ہوتا ہے جو اکثر پیپ سے بھرا رہتا ہے.
تو یہ جو زخم ہے، جو جسے میں نے بتایا کہ مقد کے جو فیسچولا ہے یہ اندر کی طرف پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جو بعض اوقات اندر سے چوڑا اور آگے جا کر اس کا منہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ گوشت اور میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا کافی عرصہ تک جو ایسے مریض کو پیچس کا شکار رہتا ہے، یا ایسا آدمی جس کو انتوں کی سوزش، انتڑیوں کی سوزش یا زخم ہو، یا قبض اور بواسیر جو ہے علاج نہیں کروایا اور اس کی وہ آگے شکل بگڑ گئی ہے، تو تب بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اب میں بتاتا چلوں کہ ناسور بھی 3 قسم کا ہے۔ ایک ناسور ہے جو اگر اس میں اگر کوئی سوراخ وغیرہ، یعنی اگر کوئی سوراخ ڈالی جائے تو وہ آر پار ہو جائے، تو یہ ایک اور قسم ہے۔ دوسری قسم ہے کہ اندر سے تو منہ بند ہو لیکن باہر سے نیچے کی طرف کھلا ہو، تو یہ تیسرا ہے۔ اور ایک اور یہ ہے کہ جو نیچے سے بند ہو اور اوپر کی طرف کھلا ہوا ہو، تو یہ اس قسم کا ناسور جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ تشخیص کرتے وقت مرض کی یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ناسور آر پار ہے یا نہیں۔ ناسور میں سلائی ڈالیں اور گودام میں انگلی ڈال کر دیکھیں، اگر سلائی انگلی کو محسوس ہوتی ہے تو آر پار ہے، ورنہ آر پار نہیں ہے۔ اگر ناسور ایک طرف کھلتا ہے تو اس کا علاج اور ہے، اور اگر ناسور نیچے کی طرف کھلتا ہے تو اس کا علاج اور ہے۔ علامات اس کی یہ ہے کہ شدید درد ہوتا ہے اور پانی بہتا ہے۔ ناسور اگر آنتوں میں پہنچ جائے تو ہوا اور پخانہ بلا ارادہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کا جو اگر یونانی علاج کی طرف آئیں، یعنی ہربل کی طرف، تو اس میں جو گھونگچی ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، اس کو پیس کر ناسور پر رکھیں تو ناسور جو ہے یہ بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے، اس سے کافی افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کنگھی بوٹی ہے، اس کا اگر یعنی اس کو کسی بھی آئل میں یعنی اس کو پیسٹ سی بنا کر لگائیں تو یہ بھی کافی زیادہ افاقہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بواسیر اور ناسور کے لیے، فیسچولا کے لیے جو ادویات ہیں وہ میں بتانے لگا ہوں کہ نیم کے پتے، بقائن کے پتے، چمبیلی کے پتے اور مہندی کے پتے، زیرہ سفید، آمبا، ہلدی اور سونف، ہر ایک تولہ لے کر اس کو پانی میں حل کر کے، یعنی پہلے سونف کو پانی میں حل کر کے، تو باقی جو چیزیں ہیں ان کو مثل غبار باریک صفوف بنا لے اور اسے گولیاں بنا لے۔ خوراک 1 گولی صبح اور 1 گولی دوپہر، 1 گولی شام، یہ ناسور کے لیے بے حد مفید ہے۔ تو ایک میں آئل بناتا ہوں فیسچولا کے لیے، ناسور کے لیے، بواسیر کے لیے۔ تو جو میں بتا لوں کہ تیل تارپین جو ہے وہ آپ نے لے لینا 1.5 پاؤ، اور اس میں آپ نے کاربالک ایسڈ جو ہے وہ اس کے 10-15 قطرے ڈال کے یہ ناسور کے اندر داخل کر دیں، یہ نہایت مفید اور اعلیٰ چیز ہے۔ جب ہم یعنی پرہیز کی طرف جائیں گے تو اس کا پرہیز بھی بواسیر اور جو ہے قبض کی طرح ہی ہے کہ گرم چیزوں سے پرہیز کریں، اور گرم اغذیہ سے پرہیز کریں، اور مسالے دار چیزوں سے پرہیز کریں، اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کویسچن ہے تو میں حاضر ہوں۔ ہیلو حکیم صاحب، کوشچن تو نہیں ہے، میں ذرا ایک چیز پوچھنی تھی کہ بیلا ڈونا جو ہے نا، ہاں جی، لوکل نام ذرا دس دیو، میں مل نہیں رہے بیلا ڈونا روٹ۔